السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف سے متعلق ایک سوال پوچھا گیا، میں نے سوچا کہ اس کا جواب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ تصوف کے جو سلسلے ہیں چار، نقشبندی، قادری، چشتی، سلسلہ سہروردی، یہ جو سلسلے ہوتے ہیں یہ چار کیوں ہوتے ہیں اور تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پیر بنانا ضروری ہے؟ تو میں نے سوچا کہ یہ جواب آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو چاروں سلسلے ہوتے ہیں یہ چار سلسلے ایسے ہو گئے کہ اللہ نے ان کو مقبولیت دے دی اور یہ آگے بڑھ گئے۔ جیسے چار امام ہیں نا، امام تو اس زمانے میں بہت سارے تھے، لوگ جس فقیہ سے ملتے تھے اس سے دین کے مسائل سیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چار فقہ کو، چار جو اسکولز آف تھاٹ ہیں، امام ابو حنیفہ، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، ان چار مسلک کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دے دی اور ان کی جو فقہ ہے یہ کتاب کی شکل میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مدرسے، پہلے زمانے میں مدرسے نہیں تھے لیکن آج کل کے ٹائم میں مدرسے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جس سے ملتے تھے اس سے دین کا علم حاصل کر لیا کرتے تھے، کوئی 8 سال حاصل کر رہا ہے علم، کوئی 15 سال حاصل کر رہا ہے، کوئی ساری عمر دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ پھر بعد میں اسکولز بن گئے اور یہ دنیا کی تعلیم کے سلسلے میں بھی تھا، دین کی تعلیم کے سلسلے میں بھی تھا، لیکن جب فراڈ، جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی تعداد بڑھی تو پھر سرٹیفکیٹ بننے لگے کہ بھائی تاکہ دھوکے دھڑی سے آدمی بچے اور اپنا علاج اچھے سے کرا پائے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آگے بڑھی، دھوکہ دھڑی، فراڈ اور بدعنوانی اور بے ایمانی جب حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تو پھر مدرسوں کا قیام وجود میں آیا، مدرسے بنے کہ بھائی اب جو مدرسے والے جس کو کہیں گے کہ یہ عالم ہے اس کو عالم مانا جائے، اس سے دین کے مسئلے سیکھے جائیں۔ صحیح غلط میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا نا، تو پھر بعد میں مدرسے بن گئے۔ مدرسوں کو اگر آپ دیکھیں تو قاسمی، یعنی جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں ان کو قاسمی کہا جاتا ہے۔ سہارنپور کا جو مدرسہ ہے اس سے جو فارغ ہوتے ہیں تو ان کو مظاہری کہا جاتا ہے۔ آپ ندوے میں دیکھیں گے تو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں ان کو ندوی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی ٹائٹل ہوں گے جو مولانا صاحب کے نام کے آگے لگتے ہیں، رضوی کہا جاتا ہے نا، قادری کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام مدرسوں کی تعلیم ایک ہی ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم۔ اور اہل سنت والجماعت میں یہ چاروں مدرسے آتے ہیں، چاہے سہارنپور کا ہو، دارالعلوم دیوبند کا ہو، چاہے ندوے کا ہو، ہے نا۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھو کہ تصوف کہتے ہیں اصلاح نفس، یعنی جب ہم کسی کو پیر بناتے ہیں تو پیر کیوں بناتے ہیں؟ پیر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم کچھ بھی کریں گے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پیر بنا لیا تو اب ہم نماز بھی چھوڑ دیں، تمام حرام کام کریں، اب پیر جو ہے نا وہ آخرت میں ہمیں بخشوا دیں گے۔ ایسے لوگوں کی تھنکنگ ہے بہت سارے۔ اور اسی طرح سے پیر بناتے بھی لوگ ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جیسے ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پیر صاحب تو مکے اور مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے پیر نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ کوئی اگر نماز کی پوچھتا بھی تھا تو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ پیر صاحب سے سوال کر رہا ہے نالائق، اور کوئی پوچھ بھی لے تو جواب یہ ہوتا تھا پیر صاحب تو مکے اور مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ایک ملنے والے تھے، کہنے لگے ان کے رشتہ داروں کے یہاں وہ پیر صاحب آتے تھے، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا پیر صاحب نماز پڑھنے نہیں جا رہے؟ تو ان کے ایک چیلے نے کہا کہ پیر صاحب تو مکے اور مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے نکال کے ایک 500 کا نوٹ کہا کہ پیر صاحب وہاں سے زمزم اور کھجور لیتے آئیے گا میرے لیے۔ تو ان کی آنکھیں گول گول ہو گئیں۔ تو پیر مریدی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ پیر کا مطلب ہوتا ہے کہ پیر بنانا اس لیے تاکہ سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، پیر بنانا اس لیے تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ نفسی تو ہے جس کی وجہ سے ہم غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، ہم حرام حلال میں فرق نہیں کر پاتے۔ اس نفس کے ہاتھوں ہی تو ہم مجبور ہیں، ورنہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، ہم سب چاہتے ہیں بھائی سنت کے مطابق نکاح کریں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے نظروں کی حفاظت رہے، لیکن اس نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ تو اس نفس کو صاف ستھرا بنانا، اس نفس کو قابو میں کرنا اور اس نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا اور ذکر و اذکار اور مراقبہ اور جو دینی چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو جو صوفی حضرات پہلے ہوا کرتے تھے جیسے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے
اپنے جو مریدین تھے ان کو ذکر، اذکار، مراقبہ اور اس طرح سے ان کی تربیت کی کہ ان کے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور جب نفس کی اصلاح ہوگی تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ تو صوفیہ جتنے بھی گزرے ہیں پہلے، ان کا مقصد یہ تھا کہ امت کی اصلاح ہو، یہ نفس سدھرے۔ یہ نفس اگر سمجھ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دل کی دنیا بدلنا چاہیے۔ تو جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں ان کی تعلیم یہ رہی اور ان کی کوشش یہ رہی کہ دل کی دنیا انسان کی بدلے۔ دل کی دنیا بدل گئی تو پھر اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ کو پہچاننا سیکھیں۔ اسی لیے صوفی حضرات ذکر کرواتے ہیں، مجاہدات کرواتے ہیں، مجاہدے کرواتے ہیں، مراقبے کرواتے ہیں۔ تو بہت سارے صوفیہ گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 سلسلوں کو بڑی مقبولیت دے دی، جیسے کہ چشتی کہتے ہیں، چشتی سلسلہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر و اذکار کے جو طریقے اپنے مریدین کو بتائے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دیوبند کا مدرسہ، ندوے کا مدرسہ، سہارنپور کا مدرسہ، اسی طرح سے اسکولز ہوتے ہیں، تو مقصد سب کا ایک ہوتا ہے، بچے کو ایجوکیٹڈ بنانا، ایجوکیشن دینا، تعلیم دینا، لیکن طور طریقے الگ ہو جاتے ہیں۔ کہیں پہلا پیریڈ ہندی کا ہے، کہیں پہلا پیریڈ انگلش کا ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں سب کا مقصد یہ تھا کہ بندوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، اندر کی جو گندگی ہے یہ ختم ہو، جس کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقے اختیار کیے لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو ان کے مریدین آگے بڑھے، تو ان کے طریقے پر چلنے والوں کو، یعنی ان کے طریقے پر اپنے نفس کی اصلاح کرنے والوں کو کہا جاتا ہے چشتی سلسلہ، سلسلہ چشتیہ۔ تو چشتی سلسلہ جو منسوب ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ قادری جو سلسلہ ہے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اور تیسرا سلسلہ ہے نقشبندی، تو نقشبندی جو سلسلہ ہے وہ خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، جس کے ایک شیخ تھے روحانی مربی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے کی بڑی عظیم ہستی تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے کل لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے جنازے میں جو ان کے محبین تھے ان کی طرف سے یہ 4-5 غلطیاں ہوئیں، تو کچھ لوگ بھڑک اٹھے کہ ارے دیکھو حضرت پر بھائی ہماری کیا مجال کہ ہم حضرت پر اعتراض کریں۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ حضرت کی ساری زندگی سنت کی اشاعت میں گزری، لیکن ہم محبت میں ایسی غلطی کوئی بھی نہ کریں جو سنت کے خلاف ہو جائے، یا کم از کم سنت سے مستحب پر ہم آ جائیں۔ مثال کے طور پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، ہم ان پر کوئی اعتراض کر رہے ہوں۔ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو محبت کا طریقہ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ محبت کسی بھی بزرگ سے وہ قابل قبول ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، کیونکہ ان کی زندگی کا سارا مقصد ہی یہ تھا کہ شریعت کے دائرے میں ہماری زندگی گزرے۔ لیکن ہم ان کی محبت میں شریعت کے دائرے کو ہی چھوڑ دیں تو یہ محبت محمود نہیں ہے بلکہ مذموم ہے۔ اس پہ بھڑکنے کی کیا بات ہے؟ اگر ہم پیر صاحب کی جو چیزیں ان کے محبین نے، مریدین نے، جو دور دراز سے آئے تھے، جس کی وجہ سے جنازے میں تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اور بھی چیزیں ایسی ہو گئیں جو ٹھیک ہے جائز ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت تھی تو ایک عمل مستحب اور سنت کے مطابق ہوتا۔ تو ہم مریدین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کے ہم پابند بنیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ صاحب نکتہ چینی ہو رہی، نکتہ چینی نہیں ہو رہی ہے۔ پیر صاحب کی عظمت، پیر صاحب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی محبت لوگوں کے سامنے یہ اجاگر کریں کہ دیکھو پیر صاحب کی ساری زندگی سنت اور شریعت پر گزری، ہمیں بھی چاہیے کہ سنت اور شریعت پر ہم عمل کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال لیکن اللہ کا شکر ہے بڑے طبقے نے بات کو سمجھا۔ تو نقشبندی سلسلہ خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ چوتھا سلسلہ ہے سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ تو صوفیہ تو بہت سارے گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی، لیکن یہ 4 سلسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ جیسے کہ مدرسے تو بہت ہیں لیکن کچھ مدرسوں کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے، ڈاکٹرز تو بہت ہیں لیکن کچھ مسلم ڈاکٹرز کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں
فقہا تو بہت گزرے لیکن 4 فقہا کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرما دی. تو اسی طرح سے یہ 4 سلسلے آگے چلتے گئے اور یہ 4 سلسلے ہی آج کل مشہور و معروف ہیں. اور ان سلسلوں سے جو بیعت ہوتا ہے تو مان لیجئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مرید کو خلافت دی. خلافت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مدرسے سے کوئی عالم بنتا ہے تو ڈگری مل جاتی ہے، کوئی اب مولانا ہو گئے آپ دین کے مسئلے مسائل بتا سکتے ہیں. تو ایسے ہی پیر مرید کو اپنی خلافت دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب تم لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے محنت کر سکتے ہو. اب تم لوگوں کو مراقبہ، ذکر و اذکار، ان کی نفس کی اصلاح کے لیے کام کر سکتے ہو. تو پھر ان کے مریدین سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو جو طریقہ نفس کی اصلاح کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو طریقہ چلا تو اس کو کہا جاتا ہے سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ. تو مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوں گی. اب ایک بات کہ کیا پیر بنانا ضروری ہے؟ تو دیکھو پیر بنانا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، لیکن یہ بہت اچھا ہے، خاص طور پر آج کل کے حالات میں جہاں قدم قدم پر فتنے. پیر بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مان لیجئے جلن ہمارے اندر سے نہیں ختم ہو پا رہا ہے. اب ہم تو بہت کوشش کر رہے ہیں، جلن نہیں ختم ہو رہا ہے، حسد نہیں ختم ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ختم ہو رہی ہے. تو جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے ملتے ہیں کہ بھائی صاحب مائیگرین ہے، فیور ہے، پرابلم ہے، بیماری نہیں جا رہی ہے، تو ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں. اسی طرح سے پیر بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ میری جو روحانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماری کون سی ہیں؟ کہ میں بے نمازی ہوں، میں قرآن نہیں پڑھتا، میں حرام حلال میں فرق نہیں پڑتا کر پاتا ہوں، گرل فرینڈ کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، غلط چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، نظروں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، نفس پر میرا کنٹرول نہیں ہے. کل ملا کر یہ کیونکہ نفس پر اگر کنٹرول ہوگا تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو اسی نفس کی اصلاح کے لیے پیر بنانا ضروری ہے. اب آپ بولو گے میرے پیر کون ہے؟ تو پیر ذوالفقار صاحب، سمجھ رہے ہو، ان سے میرا تعلق ہے. اور یہ تعلق ہے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ کے واسطے سے. تو یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی کہ پیر بنانا چاہیے آج کل کے ٹائم میں. اب پیر کس کو بنائے؟ تو آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریے میں جو بھی کوئی اللہ والا ہو. اللہ والے کا مطلب کیا؟ جس کا کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہیں ہو رہا ہو اور وہ اس طرح کی خانقاہ چلاتے ہوں. جیسے مان لیجیے آپ کے علاقے میں جیسے کہ مان لیجیے آپ دیوبند میں رہتے ہیں تو حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ ہے نا، اور بھی بہت سارے مشائخ ہیں. مان لیجیے آپ لکھنؤ میں ہیں تو وہاں بہت سارے ہیں، فیروز آباد میں ہیں تو ہمارے مفتی تنویر صاحب ہیں. تو اس طرح کے جو بزرگ جو لوگوں کے دلوں پر کام کرتے ہیں ان سے آپ اپنا تعلق جوڑیے. اور پیر اس لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے نہیں بنایا جاتا کاروبار میں برکت ہو جائے گی. بھائی جب آپ کا نفس پر کنٹرول ہو جائے گا، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو برکتیں تو ویسے ہی آئیں گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں پیر بنانے کا مطلب یہ کہ اب جھاڑ پھونک آرام سے، نہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے. میرے نفس میرا سدھر جائے، میرے نفس کی اصلاح ہو جائے، میرے روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے. تو پیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جس کو پیر بنایا اب میری اندر کی اصلاح ہوگی، میری روحانی بیماریوں کا علاج ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.